الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ذلت اور عاجزی سے یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ آج کی تاریخ 14 اگست ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ کریم نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک مسلمان اپنا عقیدہ رکھتے تھے، اپنی شریعت رکھتے تھے، اپنے طور طریقے اور رسم و رواج رکھتے تھے،
اس لیے قیام پاکستان سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اس لیے ہندوؤں کے لیے علیحدہ ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ یہ پہلا تصور تھا جو قیام پاکستان کے لیے پیش کیا گیا، کیونکہ ہندو گائے کی پوجا کرنے والے، گائے کی عبادت کرنے والے، اس کے مقابلے میں مسلمان تھے تو مسلمان اس خدا کی عبادت کرنے والے تھے جو اس گائے کو پیدا کرنے والا تھا۔ تو یہ اسلامی نظریہ قیام پاکستان کا سبب بنا کہ جب مسلمانوں کا نظریہ بھی الگ ہے، طور طریقہ بھی الگ ہے، رسم و رواج بھی الگ ہے، تو پھر ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے نظریے کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اسلام کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ تصور پیش کیا گیا۔ اس تصور کو، قیام پاکستان کو تکمیل دینے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال کی قربانی دی، حتیٰ کہ عورتوں کی عزتوں تک لوٹا گیا، مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ہر طرح کی تکلیفیں، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی قربانی دینے کے بعد یہ ہمارا عظیم ملک پاکستان مارد وجود میں آیا۔ جب یہ پاکستان وجود میں آیا تو سب سے پہلا یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے بولیے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے ملک کی بنیاد ہے اور نبیوں کی دعوت کی بنیاد بھی یہی ہے۔ آگے قرآن کریم کے ذریعے اس پہ جوڑ لگاتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیسے جوڑ لگایا ہے، کس طرح اللہ نے ہمیں عظیم ملک دیا ہے۔ جب ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب میں قرآن کی طرف دیکھتا ہوں تو قرآن کے اندر اللہ کریم نے سورہ انبیاء کے اندر اپنے سارے نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے، اے میرا محبوب پیغمبر، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے، ہر نبی کو یہی پیغام ہم نے دے کر بھیجا کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کی دعوت کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام کا تصور ہے آزادی کا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کسی ملک کا وجود آ جائے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر احکامات نافذ کیے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک کے اندر قانون بنائے جائیں گے۔ یہ سارا اسلام کی آزادی کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کی دعوت سے، ان کے تذکرے سے اللہ کریم نے میرے اور آپ کے سامنے حقیقی آزادی کا تصور پیش کیا کہ حقیقی آزادی کس چیز کا نام ہے۔ آئیے قرآن کریم کے ایسے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اسلام ہمیں حقیقی آزادی کا تصور کس طرح دیتا ہے۔ کب میں اور آپ سمجھے گے کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں، ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں
ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اس وقت تک میں اور آپ حقیقی آزاد نہیں بن سکتے جب تک میرے اور آپ کے وجود پر لا الہ الا اللہ کا تصور نظر نہیں آئے گا، جب تک میرے اور آپ کے وجود پر محمد الرسول اللہ کا تصور نظر نہیں آئے گا، میں اور آپ حقیقی طور پہ آزاد اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک میرے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے ملک میں، میرے اور آپ کے گاؤں میں، میرے اور آپ کے محلے میں اسلام کے بنائے ہوئے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک حقیقی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے حقیقی آزادی کا تصور پیش کیا جنہیں مختلف شرائط کے اندر اللہ کریم نے ذکر کیا۔ آئیے قرآن کریم سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ 27ویں پارے کی آیت سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ اللہ کریم نے حقیقی آزادی کا تصور میرے اور آپ کے ساتھ کس طرح پیش کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی آزادی کا تصور پیش کیا، قرآن کریم نے بھی آزادی کا تصور پیش کیا۔ آئیے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس انداز کے اندر حقیقی آزادی کا تصور پیش کیا۔ قرآن حقیقی آزادی کا تصور اس انداز کے اندر پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو، جنوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ زمین کے اوپر عبادت کس کی کرنی ہے؟ بولیے بولیے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ یہ حقیقی آزادی کا پہلا تصور ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ انسان حقیقت میں آزاد تب ہوگا جب انسان زمین کے اوپر رہ کر کس کی عبادت کرے گا؟ اللہ کی عبادت کرے گا۔ پھر اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد، اے میرا پیغمبر داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلافت دی ہے، ہم نے آپ کو زمین کے اندر بادشاہ دی ہے، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ جب ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ دی ہے، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ نے جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن نے دوسرا حقیقی آزادی کا تصور پیش کر دیا، انسان تب حقیقی طور پہ آزاد ہوگا۔ کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی علاقہ اس وقت حقیقی طور پہ آزاد ہوگا جب انسان کے فیصلے کس کتاب کے مطابق ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا تو یہ حقیقی آزادی ہے۔ یہ قرآن تصور پیش کرتا ہے حقیقی آزادی کا۔ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم میرے اور آپ کے لیے یہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کریم فرماتے ہیں
تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے جب بھی لوگوں کے درمیان تم نے کوئی معاملہ کرنا ہے، انصاف کا معاملہ کرنا ہے، نیکی والا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا۔ آئیے حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک عورت نے چوری کی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسلام کے قانون کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی کو اس عورت کے خاندان والوں نے اللہ کے رسول کے پاس سفارشی بنا کے بھیج دیا کہ تو جا کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے سفارش کر دے کہ اللہ کے رسول اس فیصلے کو تبدیل کر دیں، اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم واپس لے لیں۔ جب وہ صحابی اس عورت کا سفارشی بن کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس گیا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی، اس لیے تباہ ہوئی، جب کوئی امیر چوری کیا کرتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، جب کوئی غریب چوری کر لیتا، کوئی گناہ کر لیتا، اسے سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تو اس فاطمہ کی سفارش کر رہا ہے، میرا اعلان سن لے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اللہ کا محبوب پیغمبر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا۔ یہ اسلام کا حقیقی تصور ہے، یہ حقیقی آزادی ہے جسے اسلام اور قرآن ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حقیقی تصور ہے آزادی کا۔ پہلی آزادی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ دوسری آزادی کا حقیقی تصور کہ اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو زمین کے اوپر نافذ کرتا ہے، تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ پھر اللہ کریم ان لوگوں کو انعامات کیا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والانجیل، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ زمین کے اوپر رہنے والے تورات کے احکامات کو اپنے ملک میں نافذ کر دیتے، انجیل کے ماننے والے تو انجیل کے احکامات کو اپنے ملک کے اندر نافذ کر دیتے، اللہ کریم نے انعام ذکر کیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منہم امۃ مقتصدہ۔ اللہ کریم نے چھٹے پارے میں اس بات کا ذکر کیا تورات کو ماننے والے تورات کا قانون نافذ کرتے، انجیل کو ماننے والے انجیل کا قانون نافذ کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو زمین کے اوپر نافذ کر دیتے، اللہ کریم زمین اور آسمان سے ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا۔ یہ رب کے احکامات کو نافذ کرنے کا انسان کو وہ انعام ملتا ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہر چیز کی سہولت ہے، ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو اسلام کا بنایا ہوا قانون اور نظریہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنا عرصہ ہونے کے بعد ہم انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم امن کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، ہم ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ حالانکہ پاکستان کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی تھی۔ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، انسان کے وجود پر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے کو اللہ کریم اس دنیا کے اندر مخلوق
کر دے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ پہلا تصور کہ حقیقی آزادی تب ہے جب زمین کے اوپر عبادت صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی۔ دوسرا تصور قرآن نے پیش کیا کہ حقیقی آزادی تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، حق کی آواز کو بلند کرو گے، اللہ کے احکامات کو زمین کے اوپر نافذ کرو گے، پھر اللہ کریم تمہیں یہ انعام دے گا، آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھولے گا، زمین سے بھی اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ تیسری چیز اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی، اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ سورہ حج ہے، اس کی آیت نمبر 41 ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ کریم نے قرآن کی اس آیت کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر حقیقی آزادی کا تصور پیش کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں میں سے جن کو ہم نے زمین کے اوپر ٹھکانہ دیا، لوگوں میں سے جن کو ہم نے زمین کے اندر حکمرانی دی، لوگوں میں سے ہم نے جن کو زمین کے اوپر بادشاہ عطا کی، اللہ کریم نے فرمایا ان کا پہلا کام یہ بنتا ہے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زمین میں سے اللہ کریم نے ان کے لیے جتنی روزی کا انتظام کیا ہے اللہ کریم کے نام پہ وہ حصہ ادا کریں، زکات کی ادائیگی کریں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، خود بھی نیکی کریں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔ یہ قرآن نے تصور پیش کیا کہ جب تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ مل جائے، تمہیں زمین کے اندر حکومت مل جائے، تمہیں زمین کے اندر بادشاہت مل جائے، تم نے جب زمین کے اندر ٹھکانہ پا لینا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے اقاموا الصلاۃ، تم نے نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جب زمین کے اوپر تمہیں کوئی خوشی ملے تو تم نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان کو سن لیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دو ایسی آوازیں ہیں کہ جن آوازوں کی وجہ سے اللہ کریم ان لوگوں کے اوپر اپنی لعنتیں برساتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلی آواز وہ ہے کہ جب انسان خوشی کے موقع میں ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ باجے بجانا شروع کر دیتا ہے، دم بجانا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح شیطان کو خوش کرنے کے افعال کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کے وقت وہ نوا کرتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گریبان کو جا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے، یا مصیبت کے وقت زبان سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، ایسے جملے نکالنا شروع کر دیتا ہے جو اسے مناسب نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایسے انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برسا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام جہاں پہ حقیقی آزادی منانے کا تصور پیش کرتا ہے، حقیقی آزادی کا تصور پیش کرتا ہے، تم حقیقت کے اندر آزاد کب ہوگے جب تم زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، زمین کے اوپر رہ کر کسی قبر کو، کسی شجر کو، کسی گھوڑے کو، کسی درخت کی عبادت نہیں کرو گے، بلکہ صرف عبادت کرے گے تو کس کی عبادت کرو گے؟ بولیے بولیے، آج 14 اگست ہے، آج ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ قرآن تصور پیش کرتا ہے کہ حقیقی طور پہ میں اور آپ آزاد کب ہوں گے؟ جب حقیقی طور پہ میں اور آپ اللہ کی عبادت گزار بنیں گے۔ دوسرا تصور حقیقی آزادی کا
قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ تم حقیقی طور پہ آزاد تب ہوگے جب اللہ کی زمین پر تم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرو گے، اس وقت تم حقیقی آزادی کا پالو گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے پیچھے اسلامی سزائیں ذکر کی ہیں، اسلام کے قانون ذکر کیے، اور ایک جیسی 3 آیتیں اللہ کریم نے ذکر کی، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ بندہ گناہ گار ہے۔ دوسری آیت کے اختتام پہ فرمایا جو بندہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بندہ ظالم ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اب فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ قرآن کریم نے یہ حقیقی آزادی کا تصور پیش کیا ہے۔ آج میں اور آپ بھی جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، آج اس کا آزادی کا دن ہے۔ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی۔ جب لا الہ الا اللہ ملک کی بنیاد ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پہلا تقاضا کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر عبادت کی جائے گی، اللہ کی جائے گی، اس ملک کا آئین بنایا جائے گا، قرآن کے مطابق بنایا جائے گا، اس ملک کے اندر فیصلے کیے جائیں گے انگریز کے قانون کے مطابق نہیں، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والے ملک کی حقیقی آزادی تب ممکن ہوگی جب اس ملک کے رہنے والوں کی رسم و رواج، طور طریقہ اس شریعت کے مطابق ہوگا جو اللہ کریم نے آسمانوں سے نازل کیا، اس سنت کے مطابق ہوگا جو نبی اللہ کے نبی نے اس لوگوں کو دیا، اس امت کو عطا کیا، تب حقیقی تصور، حقیقی آزادی مجھے اور آپ کو ملے گی۔ اس لیے آج کی گفتگو کا یہی پیغام اور سبق ہے کہ میں اور آپ بھی حقیقی طور پہ تب آزاد ہوں گے جب اس زمین کے اوپر میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی فکر، میری اور آپ کی کوشش اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنا ہوگی۔ اگر میں اور آپ نے اس ملک کے اوپر اس بنائے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے اندر اپنی کوشش رکھی، اپنی فکر رکھی، اپنی جستجو رکھی، اس ملک کے اندر اسلام کا بنایا ہوا قانون، شریعت کا بنایا ہوا قانون، قرآن کا بنایا ہوا قانون نافذ ہو گیا تو پھر حقیقی طور پہ میں اور آپ آزاد ہیں۔ اور جب میں اور آپ حقیقی طور پہ آزاد ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہمارا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، ہمارا ملک بھی، اس کا رسم و رواج بھی، طور طریقہ بھی قرآن کے مطابق ہوگا، پیغمبر کی سنت طریقے کے مطابق ہوگا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت والے دن میں اور آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا